اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور ہر بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہ میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والوں کی جب لگے ٹوک لگانے۔ آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھانے کے لیے، جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعمیل ہے، یوں کہیں کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے۔ جب وہ رات آ جائے، رات میں شرور و آفت کا احتمال ظاہر ہے، اور بالخصوص گنڈے کی گروہ پر پڑھ کر پھونکنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ جب وہ حسد کرنے لگے، اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر شاید بانما سبب مقام یہ ہوا کہ اکثر شر کی تربیت اور ترکیب رات کو ہوتی ہے، تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں، اور گنڈے پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسب اس جگہ ظاہر ہے کہ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتے ہیں، جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہے، اور عورتیں بھی اس کو موصوف ہو سکتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے شر کیا تھا، اس کا اصل منشا حسد تھا۔ اسی طرح شر کے متعلق جتنی چیزیں تھیں، سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرمایا، اور آیت میں جو اللہ کی صفت رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح اور شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ اسی تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالی رات کی اندھیریوں کا کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح شر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے۔